السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں ایسی عظیم تر ہستیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی دین اسلام اور قربانیوں کے لیے وقف کر دی، اور یہ عظیم تر ہستی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑی تو اپنا تمام تر دین اسلام کی راہ میں پیش کر دیا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے، اور اسی طرح آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب بھی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، اور والدہ کی طرف سے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف اور بن قصی۔ دوستو، حضرت آمنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور پھر ان کے بھی اس دنیا میں جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 50 برس عمر ہونے تک آپ حضرت ابو طالب کی ہی کفالت میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان سے مشورہ کیا، اور حضرت جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کی ذمہ داری سنبھالی۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی شادی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہما سے ہوئی، جو کہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی، اور یہ ہاشم خاندان کی پہلی خاتون تھی جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مدینہ منورہ ہجرت بھی کی، اور آپ کا وصال بھی وہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی روایات کے مطابق ان کے پیدائش پر ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور آپ نے ہی ان کا نام حضرت علی تجویز کیا، اور روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں حدیث میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بہادری کے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت نکلے، آپ کے جسے اطہر پر کجاؤں کے نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں چادر کے اندر لے لیا، پھر حضرت حسین کو، اور پھر حضرت فاطمہ کو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے اور انہیں بھی چادر میں لے لیا، اور سورۃ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناشایان بات کو تم سے دور رکھے، اے گھر والوں، اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ اسی طرح جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبالحہ ہوا، اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا، اس لیے کہ جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یعنی کہ جب نجران کے عیسائیوں کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل رکھے تو انہوں نے ان سے بھی انکار کر دیا، تو پھر فرمایا گیا کہ آپ ایک میدان میں آؤ، اور تم اپنی عورتوں، بچوں کو اور گھر والوں کو لے آؤ، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے گی، سو جس پر اللہ کا عذاب اور لعنت پڑی سو وہ جھوٹا ہے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر گئے۔
اسی طرح ایک اور حدیث جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور میں ابو سوار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی فرماتے تھے کہ کچھ لوگ میری محبت میں افراد کے سبب جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک میرا محبت میں اتنا غلف کریں گے اور دوسرا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی اور آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جو اس سے دوستی رکھے اے اللہ تو اس کا دوست بن، اور جو اس سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور نماز پڑھی وہ حضرت علی تھے، اور ایک دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوا وہ حضرت علی ہی تھے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا، اور یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی نے عرض کیا، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہی جھنڈا دیا اور فتح نصیب ہوئی۔ اور اسی طرح مرحب کے مقابلے میں بھی حضرت علی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، کچار کے شیر کی طرح ہوں جسے دیکھنے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں انہیں اپنے دشمنوں کو ایک سا برابر حملے کے بدلے تیروں کا پورا درخت معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مرحب کے سر پر تلوار مار کر اسے قتل کر دیا، پھر خیبر کی فتح انہی کے ہاتھوں پر ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ اور دوستو، اسی طرح سیرت رسول کتاب میں بھی یہ موجود ہے کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں آئیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عظیم تر ہستیوں کی محبت اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔